السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حافظ صدام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ باتیں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تو آئے علم دین کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اصحاب فیل کی دوسری قسط۔ پہلی قسط میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کے خانہ کعبہ کے دروازے پر گئے اور خوب دعائیں اللہ سے مانگی۔ اس کے بعد یہ چند اشعار انہوں نے پڑھے۔ آج سے ہم یہ پروگرام شروع کریں گے۔ وہ اشعار یہ تھے: اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنی مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب کے پرستاروں کے مقابلہ میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں۔ تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ یہ ان اشعار کا ترجمہ تھا جو عبد المطلب نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لوہ بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزمان کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزمان جو ان قریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور اللہ کے قبیلے کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔